السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آپ سب لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ جو کافی دیر سے اپنی بڑی بہنوں کی باتیں سن رہا تھا، آخر میں چیخ ہی پڑا۔ آہستہ آواز میں بات کرو تم۔ کیا میں نے تمہاری یہ تربیت کی ہے؟ ماں کی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے وہ رکا اور پھر وہاں پر موجود افراد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، یہ میری زندگی ہے اور میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ میری زندگی میں مداخلت کریں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھے خاندان کی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور فی الحال جس لڑکی کا رشتہ وہ میرے سامنے رکھ رہے ہیں وہ لڑکی مجھ سے عمر میں 10 سال چھوٹی ہے۔ وہ ایک اممیچور لڑکی ہے۔ میری ڈگری مکمل ہو چکی ہے۔ بہت جلد میرا بزنس اسٹیبلش ہو جائے گا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہوں جس نے ابھی تک یونیورسٹی میں بھی قدم نہیں رکھا ہے؟ اس کو تو بہت ساری گرومنگ کی ضرورت پڑے گی۔ میں اپنے سرکل میں کیسے اس کا تعارف کرواؤں گا؟ بہتر یہی ہے کہ آپ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ بیٹے کی بات سن کر پلوشہ بیگم کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شور کی آواز سن کر رفاقت صاحب ابھی وہاں پر آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ تم نے اپنے بابا کو دیکھ کر؟ وہ تھوڑا سا نرم پڑا تھا۔ صرف بابا جان سے ہی وہ بہت زیادہ گھبراتا تھا، یا پھر اپنی ماں کی آنسوؤں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ میں نے نمل شاہ کے ساتھ اس کا نکاح فکس کر دیا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے۔ وہ بچی تو دیکھی بالی ہے، بہت ہی پیاری ہے۔ مجھے بتاؤ پھر اعتراض کیا ہے؟ بابا جان، آپ بھی جانتے ہیں کہ میری پرائیورٹیز اس سے مکمل طور پر چینج ہیں۔ میں اسے چھوٹی سی بچی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا ہوں جس کو ابھی یہ کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے۔ میں یہ شادی کسی بھی صورت میں نہیں کروں گا۔ رفاقت صاحب نے جب اپنی بیگم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بہت ہی مشکل سے اپنے اندر اٹھنے والے لاوے پر قابو پایا۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ یہ سن کر اس نے نگاہیں چرا لیں۔ ہاں، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ کون ہے؟ بابا جان، فی الحال میں اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی وہ اپنی فیملی کے سامنے سٹینڈ نہیں لے سکتی۔ تمہارے پاس صرف 2 دن کا وقت ہے۔ ہم اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ، ہم رشتہ لے کر وہاں پر جائیں گے، لیکن اگر تم نے نہ بتایا تو تمہیں نمل شاہ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ بابا جان، عامر سے زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی وقت کی پلوشہ بیگم نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی نے غصے سے اپنے بھائی میر ہادی کو دیکھا جو اس سے نگاہیں چراتا ہوا اپنی ماں کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ امی، کیوں مجھے گنہگار کر رہی ہیں؟ بیٹا، صرف میری یہ آرزو پوری کر لو۔ وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تم سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ صرف ایک بار۔ میری یتیم بھانجی پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ لانا چاہتی تھی مگر اس کے چچا جان نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میرے گھر میں ایک جوان لڑکا موجود ہے اور وہ اپنی بھتیجی میرے حوالے نہیں کر سکتے ہیں۔ میری بھانجی نے مجھے بتایا ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں وہ اس کا نکاح اس سے 50 سال بڑے ایک بوڑھے آدمی سے کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ ٹھنڈی سانس خارج کرتا ہوا وہ 2 ٹوک انداز میں بولا، ٹھیک ہے، میں اسے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے زیادہ مجھ سے کسی اور چیز کی توقع نہ رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پلوشہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ رفاقت صاحب بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد نورین اپنی ماں کی جانب متوجہ ہوئی۔ امی، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ بھائی کتنے ضدی ہیں، ایک بار جو ٹھان لیتے ہیں پھر وہی کرتے ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ اپنے فیصلے کے خلاف نہیں جاتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی نمل کو اس کا اصل مقام دے پائیں گے۔ امی، میں اپنے بیٹے سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ یہ جتنا سخت بنتا ہے اتنا سخت نہیں ہے، اور میں نمل سے بھی جانتی ہوں۔ وہ بہت ہی معصوم سادہ سی لڑکی ہے، دل کی بہت اچھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اپنی سادگی اور اپنے حسن سے وہ میرے بیٹے کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ ان کے لہجے میں صدا کا سکون موجود تھا۔ صرف ایک بار اس کا نکاح ہو جائے پھر میں تمہارے بابا کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے سعودی عرب میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ میں بھی سوچ رہی ہوں کہ اس کے نکاح کے بعد واپس چلی جاؤں کیونکہ حماد اور بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں۔
رفاقت صاحب کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑی 2 بیٹیاں تھیں، نورین اور صنم، دونوں ہی شادی شدہ تھیں، اور ایک امریکہ میں سیٹل تھی اور دوسری پاکستان میں۔ اس کے بعد ایک بیٹا تھا میر ہادی، اکھڑ مزاج، صدا کا ضدی، کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، ہر جگہ پر ہی اس کے چرچے تھے۔ یونیورسٹی سے لے کر بزنس کی دنیا میں قدم رکھنے تک وہ ہر کسی کا ہی پسندیدہ تھا۔ جو لوگ اس سے نفرت کرتے تھے وہ اس کی شہرت کی وجہ سے ہی اس سے خار کھاتے تھے، کیونکہ وہ جس محفل میں جاتا تھا اس محفل کی جان بن جاتا تھا۔ ہر کسی کی نگاہ میر ہادی پر جمی ہوئی تھی، وہ اس بات سے اچھے طریقے سے واقف تھا۔ یہی چیز تھی جس نے اس کو مغرور بنا دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی ایسی عورت سے شادی کرے جو اس کے ساتھ جچے۔ جب وہ عورت اس کے ساتھ چلے تو لوگ ان دونوں کو ستائش بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ اس کی زندگی کے 28 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی بھی لڑکی اس کے دل کو پسند نہیں آئی تھی۔ کوئی بھی لڑکی اس کے اسٹینڈرڈ سے میچ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کئی لڑکیوں کی ذات میں دلچسپی لے کر بھی دیکھا تھا، مگر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ کوئی بھی اس کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی۔ اور اب اس سب کے بعد اس کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ ان کی 17 سالہ بھانجی کو اپنی بہو بنا لیں۔ یہی سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بے ساختہ اپنے رب سے دعا کی تھی۔ اپنی کزن کو دیکھتے ہوئے بھی تقریباً 8 سال گزر چکے تھے۔ جب وہ امریکہ گیا تھا تب وہ صرف اور صرف 20 سال کا تھا، جبکہ اس کی کزن 10 سال کی تھی۔ تب آخری بار اس نے اپنی کزن کو دیکھا تھا۔ سوکھی ہڈی، ہاں، وہ اسے یہی کہہ کر پکارتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو گیا، اپنے کیریئر میں اتنا گم ہو گیا کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا۔ اور ابھی کچھ مہینے پہلے ہی وہ اپنے عزیز وطن پاکستان لوٹا تھا، اور یہاں پر آنے کے بعد اس پر جو سب سے پہلا دھماکہ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ وہ اپنی سب سے ناپسندیدہ کزن کو اپنی بیوی بناتا۔ یار، مجھے لگ رہا ہے کہ تیرے ستارے گردش میں ہیں۔ وہ فی الحال اپنے ایک جگری دوست کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ساری کہانی سنائی تو اس کا دوست کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو تم ہمت کرو اور اپنے ماں باپ کو ناراض کرو، یا پھر خاموشی سے امریکہ واپس لوٹ جاؤ، لیکن اس صورت میں بھی تمہارے والدین تم سے منہ موڑ لیں گے۔ یار، میں اپنے والدین کو ناراض نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے باپ کی آنکھوں میں مایوسی نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ میرے باپ کو مجھ پر بہت فخر ہے، اور میری اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے وہ لڑکی خود ہی اس رشتے سے انکار کر دے، کچھ ایسا ہو کہ وہ لڑکی ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جائے۔ تو پھر اس کے لیے تو اس لڑکی کو ڈرانا ہوگا۔ اور خبردار جو تم نے میری طرف دیکھا، کیونکہ میں اس کام میں تمہاری مدد نہیں کرنے والا۔ اگر انکل آنٹی کو پتہ چل گیا، یا پھر فیوچر میں جا کر میری بھابھی کو پتہ چل گیا، وہ تو مجھے گھر میں گھسنے کی اجازت ہی نہیں دیں گے۔ فکر مت کرو، وہ عورت تمہاری بھابھی نہیں بنے گی، کیونکہ میں اسے شادی نہیں کروں گا۔ اس نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ کے خیالات ہیں محترم، آپ کے والدین تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے آپ کی بجائے آپ کے والدین پر یقین کرنا چاہیے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو انکل آنٹی چاہتے ہیں۔ خیر، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے نمبر کا سارا ریکارڈ نکال کر دو۔ تمہاری امی نے تم سے جو سب سے پہلا جھوٹ بولا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک معصوم سی سادہ سی لڑکی ہے۔ ہاں، وہ شریف ہے، لیکن حد سے زیادہ شرارتی ہے، کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی ہیں، اپنی منمانی کرتی ہے۔ سکول سے لے کر کالج تک اس کے پھڈے ہی رہے ہیں، محلے میں بھی اس کی کسی سے نہیں بنتی ہے، ہر دوسرے شخص سے اس کی لڑائی رہتی ہے، یہاں تک کہ گھر میں بھی ہر وقت ادھم مچائی رکھتی ہے۔ تو اس بارے میں کیسے پتہ چلا محترم؟ مجھے بتانے والے بہت سے لوگ ہیں، آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں، بس آپ اپنی خیر منا لیں، کیونکہ آپ کو ایک آفت کی پڑیا ملنے والی ہے۔ یا اللہ، صرف تو ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے۔ میر ہادی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے میچور اور سوبر لڑکیاں بہت زیادہ پسند ہیں، وہ لڑکیاں جو اپنے آپ کو پہچانتی ہیں، جو اپنی اہمیت جانتی ہیں اور فوراً ری ایکشن نہیں دیتی ہیں، جو اپنی ذات کی ویلیو کو پہچانتی ہیں۔ مجھے ایسی لڑکیاں نہیں پسند جو شرارتی ہوتی ہیں یا چھوٹی چھوٹی بات پر پھڈے کرتی ہیں، جو ایموشنل یا ڈرامے باز ہوتی ہیں۔ تو پھر میرے بھائی، تمہارے لیے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ تمہیں
اسی طرح کی ہی بیوی ملنے والی ہے۔ یہ کہہ کر فرقان ایک بار پھر سے ہنسنے لگا تھا، جبکہ وہ غصے سے اس کی بیٹھک سے باہر نکل گیا تھا۔ چچی جان، میں نے کچھ دن پہلے جو آپ کو پیسے دیے تھے ان میں سے کچھ پیسے مجھے اپنے لیے ایک سوٹ خریدنا ہے۔ کالج میں فیئر ویل پارٹی ہے۔ نمل شاہ کافی دیر سے چچی جان کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی اور فوراً سے ان کے پاس پہنچ گئی۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو یوں بات کر رہی ہو جیسے کروڑوں روپے میرے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ وہ پیسے تو خرچ ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پورے 10,000 میں نے آپ کو دیے تھے۔ ہاں تو 10,000 ہی تھے، کون سا 10 لاکھ تھے؟ اس کی چچی نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ نمل کے والدین کا کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے چچا جان اس کو اپنے پاس لے آئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نمل کے نام گھر تھا، وہ اس گھر کو اپنے نام کروانا چاہتے تھے۔ نمل بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر کچھ پیسے کماتی تھی جس سے وہ اپنے کالج کے اخراجات اٹھاتی تھی۔ غلطی ساری میری ہے، مجھے آپ کو وہ پیسے دینے ہی نہیں چاہیے تھے۔ پاؤں ٹچپتی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جب سے اس کے والدین کا انتقال ہوا تھا تب سے اس کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ وہ بظاہر تو بہت مضبوط تھی لیکن اندر ہی اندر بہت کمزور اور معصوم سی لڑکی تھی۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ کچھ پیسے اس نے الگ سے بچا کر رکھے ہوئے تھے لیکن وہ اس نے مشکل وقت کے لیے رکھے تھے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر کبھی چچی جان سے یا چچا جان سے پیسے مانگے گی تو بدلے میں صرف اور صرف مجبوریاں سننے کو ملیں گی، اور یہ ساری رام کہانیاں صرف اور صرف اس کے لیے ہی ہوتی تھیں، ورنہ اپنے بچوں کی خواہشات تو وہ ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے تھے۔ اچھا چچی جان، میں تھوڑی دیر کے لیے بازار جا رہی ہوں۔ ارے اکیلی کیوں جا رہی ہو؟ اور تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ انہوں نے اس سے سوال کیا، مگر وہ جواب دیے بغیر ہی تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ دیکھو تو اس لڑکی کے کتنے پڑ نکل آئے ہیں۔ 2 پیسے کیا کمانا شروع کر دیے، یہ تو ہمیں کسی خاطر میں نہیں لکھتی ہے۔ اس کے چچا جان کو واپس آنے دو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ انہوں نے اسے دل ہی دل میں کوسا۔ وہ اس وقت شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں داخل ہوئے تھے۔ اس نے برانڈ کا سوٹ خریدنا تھا۔ وہاں پر موجود لائٹس اور روشنیوں کو دیکھا کر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ اتنے لمبے عرصے کے بعد وہ شاپنگ مال میں آئی تھی۔ جب چھوٹے تھے تب تو ہر ہفتے ہی اپنے بابا جان کے ساتھ چکر لگاتی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں چلتی جا رہی تھی کہ کسی کا کندھا اس کے کندھے سے ٹکرایا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ سے کلچ چھوٹ کر زمین سے ٹکرایا تھا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اگر آپ کو چلنے کی تمیز نہیں ہے تو مہربانی کر کے گھر پر ہی بیٹھیں، دوسروں کی زندگی میں مشکلات پیدا مت کریں۔ ایکسکیوز می مس، یا مجھ سے کس ٹون میں بات کر رہی ہیں؟ اسی ٹون میں بات کر رہی ہوں جس میں کرنی چاہیے تھی۔ اور آپ کون سا کسی ملک کے پرائم منسٹر لگے ہوئے ہیں؟ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر باقاعدہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ ان دونوں کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میر ہادی نے بے ساختہ اپنی پیشانی کو مسلا۔ سامنے ایک چھوٹی سی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اسے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ لڑکی اس کی جان چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، غلطی میری ہے اور میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے گزرنے ہی لگا تھا کہ وہ دوبارہ سے اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے معذرت کرنے کا؟ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے مجھ پر احسان کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا دل ہے کہ میں آپ کے قدموں میں بیٹھ رہا ہوں؟ اس وقت تک نہ اٹھوں جب تک آپ مجھے مواقع نہیں کر دیتی۔ دیکھو محترمہ، اگر میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تو اس کو غنیمت جانو، اور ہاں، دوبارہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے سامنے کوئی گلی کا آوارہ لڑکا نہیں بلکہ میر ہادی کھڑا ہے۔ وہ برے برے منہ بنانے لگی تھی۔ میر ہادی نہ ہو گیا کسی فلم کا ہیرو ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں گھمائیں اور اپنا کلچ اٹھا کر مضبوط قدم اٹھاتی ہوئی ایلیویٹر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ہادی کافی دیر تک اس کی پشت کو گھوٹتا رہا تھا۔ اس سے پہلے کسی لڑکی نے بھی اس سے بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ یقیناً وہ پہلی لڑکی تھی جس نے یہ جرأت کی تھی۔
چھوٹی سی لڑکی، اپنے کیے کا حساب تو تمہیں دینا ہی ہوگا۔ وہ اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا تھا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ وہ اس وقت اپنی پسندیدہ برانڈ میں داخل ہوئی تھی۔ تقریباً 3 مہینے کے بعد وہ وہاں کا ایک چکر لگاتی تھی اور اپنے لیے اپنی پسند کا جوڑا خرید لیتی تھی۔ سیلز مین ان کو پہچانتا تھا، اس لیے مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس نے سیلز مین کو موبائل پر ایک تصویر دکھائی اور اسے اس ڈریس کے بارے میں پوچھا۔ سیلز مین نے اس کو بتایا کہ اس کا آخری پیس رہ گیا ہے۔ بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس ڈریس کو ہاتھ لگاتی، کسی اور نے بھی اس پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ان دونوں کی نگاہیں ایک بار پھر سے ملی تھیں۔ تم یہاں پر بھی آ گئی ہو؟ محترم، یہی سوال میں آپ سے کر سکتی ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں اور ایمان پہلے ہی ڈگمگا گیا؟ آپ میرا پیچھا تو نہیں کر رہے؟ او ہیلو، شکل دیکھیے اپنی، تم جیسی ہزاروں لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نمل شاہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتی وہ 2 ٹوک انداز میں بولی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس ڈریس کو اٹھانے ہی لگا تھا کہ نمل شاہ نے اس کو جھٹکے سے اٹھا لیا۔ یہ میں لے کر جاؤں گی۔ محترمہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی تعلیم ہر جگہ پر ہی شو کرواتی پھریں۔ نمل شاہ کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو رکھا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ سامنے والے انسان کا منہ نوچ ڈالے۔ ایکسکیوز می، میں اس ڈریس کی ٹیبل پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ یہ ڈریس مجھے پیک کر کے دے دیں۔ اس نے وہاں پر کھڑے ایک سیلز مین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ چور نظروں سے نمل شاہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہلے اس ڈریس کو اٹھایا ہے اور اب یہ ڈریس میں ہی لوں گی۔ آپ کے پیسے کا زور یہاں پر نہیں چل سکتا ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی شخصیت کو دھمکی آمیز انداز میں کہا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ میرا گارڈ پیمنٹ کر دے گا، آپ یہ ڈریس اس کے حوالے کر دیجیے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک نظر چھوٹی سی لڑکی پر ڈالتا ہوا شاپنگ مال سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے پاؤں ٹنچ کر رہ گئی تھی۔ سیلز مین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس کے ڈریس کی طرف دیکھنے لگا۔ میڈم، آئی ایم ریئلی سوری، مگر وہ ہمارے کافی پرانے کسٹمر ہیں اور ریگولر کسٹمر ہیں، ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں۔ اور میرا کیا؟ میڈم، ہم آپ کو اس سے بھی اچھا ڈریس دکھا دیں گے۔ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تم لوگوں کا برانڈ ہی فضول ہے۔ میں سوشل میڈیا پر سب لوگوں کو بتاؤں گی کہ تم لوگوں کے برانڈ نے کس قدر گھٹیا حرکت کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آنسو پیتی ہوئی اس برانڈ سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ آنسو تھے جو اس کے گالوں کو مسلسل بھگو رہے تھے۔ آنسوؤں کے بے دردی سے صاف کرتی ہوئی وہ شاپنگ مال سے باہر نکل گئی۔ اب اس کا دل خراب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے کلچ میں سے پیسے نکالنے چاہے تاکہ رکشا کروا سکے، مگر یہ کیا، کلچ میں 1 روپے بھی نہیں تھا۔ اس کو اپنے قدموں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی ساری جمع پونجی اسی کلچ میں ہی تو تھی۔ وہ کہاں پر گئے؟ اس کے ذہن میں اچانک ہی دھماکہ ہوا۔ اس کے ہاتھ سے کلچ چھوٹ کر زمین پر گرا تھا اور شاید اسی وقت ہی پیسے گر گئے تھے۔ وہ بھاگتی اس جگہ پر گئی، مگر اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ تیزی سے آ جا رہے تھے۔ وہ روتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ اس وقت بس اسٹاپ پر کھڑی تھی اور مسلسل رو رہی تھی کیونکہ اس کا موبائل بھی کھو چکا تھا اور پیسے بھی غائب ہو گئے تھے۔ اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ اس کے پاس تو رابطے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ بس اسٹاپ بھی اس وقت سنسان تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا اور دل سے اس اجنبی شخص کے لیے بددعائیں نکل رہی تھیں۔ جب ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اب یہاں پر کون سا تماشا لگانے کا ارادہ ہے؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی دشمن جان کھڑا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی گردن موڑ لی تھی۔ او ہیلو مس، میں تم سے بات کر رہا ہوں، مگر مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے۔ تم یہاں پر بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ گھر کیوں نہیں جا رہی ہو؟ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے سوال کر دیا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ وہ چھوٹی، کم عقل ہے، نادان ہے، جذباتی ہے۔ وہ کالج کی اسٹوڈنٹ ہی معلوم ہوتی تھیں۔ آپ کی وجہ سے میرے پیسے کھو گئے ہیں، میرا موبائل گم ہو گیا ہے۔ میری وجہ سے؟ او ہیلو، مجھ پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میر ہادی کو اب اس کی ذات میں ضروری بہت دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی
کیونکہ وہ لڑکی کافی انٹرسٹنگ تھی۔ آپ کی ہی وجہ سے میرا کلچ زمین پر گرا تھا۔ اور پھر وہ سب کچھ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے برابر میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کیا میرا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں؟ خیر، جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے اس پر افسوس ہے، اور افسوس کرنے کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ صرف 2 منٹ کے لیے خاموشی سے وہاں پر بیٹھا رہا تھا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس چھوٹی سی لڑکی نے نگاہیں اٹھائیں تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر 5-5 ہزار کے نام جانے کتنے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ اس نے وہ پیسے اٹھا لیے اور گننا شروع کر دیے۔ وہ 5-5 ہزار کے 10 نوٹ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شاپنگ بیگ بھی پڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ اٹھایا تو دیکھا کہ اس میں وہی ڈریس تھا جو وہ خریدنا چاہتی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ویسے وہ شخص اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا برا برتاؤ کرتا تھا۔ اس نے وہ پیسے اور ڈریس اٹھایا، جلدی سے اپنے لیے ٹیکسی بک کروائی، کیونکہ اب اس کے پاس پیسے موجود تھے اور یہ سب کچھ تو وہ افورڈ کر ہی سکتی تھی۔ اس نے پیسے نہ لینے والی بے وقوفی نہیں کی تھی، کیونکہ ابھی وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے انسان کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا تھا، تو وہ کیوں نہ اس کی وجہ سے اپنا نقصان پورا کرتی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے اس کی خالہ جان بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے، میری پیاری بچی آ گئی۔ خالہ جان کو دیکھ کر وہ کھل کر مسکراتی تھی۔ خالہ جان نے ابھی تک اس کے رشتے کی بات صرف اسی سے کی تھی۔ اس نے خالہ جان کو منع بھی کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کس حد تک مغرور ہے۔ وہ تو ایک بار بھی اس سے ملنے کے لیے بھی نہیں آیا تھا، جس سے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جب اس نے یہی بات اپنی خالہ جان کو سمجھائی تو وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہے، تم ابھی چھوٹی ہو، یہ سارے معاملات تم مجھ پر چھوڑ دو، اور میں تمہاری ماں جیسی ہی ہوں، میں کیوں تمہارے ساتھ برا کروں گی؟ میں اپنے بیٹے کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، وہ کبھی بھی شادی سے انکار نہیں کرے گا۔ اور ابھی جب اس کی خالہ جان نے اس کی چچی جان سے رشتے کی بات کی تو اس کی چچی جان کا منہ جلن کے مارے سیاہ پر مڑ گیا تھا۔ وہ تو نمل کے لیے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تو اس کو ایک بوڑھے شخص کے ہاتھوں بیچنا چاہتی تھی تاکہ اچھے خاصے پیسے انہیں مل جاتے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ انہوں نے بہانے بازی کرنے کی کوشش کی، مگر خالہ جان نے ان کو کوئی موقع ہی نہیں دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب خالہ جان نے اپنی بھانجے کو اپنے بیٹے کی تصویر دکھائی تو وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا تم پہلے سے مل چکی ہو؟ انہوں نے اسے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ ارے، اس انسان سے تو میں آج ہی ملی ہوں، یہ تو ایک نمبر کا بدتمیز انسان ہے، توبہ توبہ، اس نے واویلا مچاتے ہوئے کہا تھا۔ خالہ جان نے اپنی مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کی تھی، کیونکہ جب ان کا بیٹا حویلی کے اندر داخل ہوا تھا تب اس کا موڈ بہت ہی آف تھا۔ انہوں نے اس سے سوال کیا تو وہ غصے سے جواب دیتے ہوئے بولا، بس کسی پاگل لڑکی کے ساتھ ٹکر ہو گئی تھی، یہ بات میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں۔ یہ انسان مجھے شدید نفرت کرتا ہے، اور یہ انسان کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ یہ انسان تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے خالہ جان کہ ابھی تک اس نے میری تصویر نہیں دیکھی۔ ہاں، وہ تو الگ بات ہے، اور مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ مجھے تم لوگوں کو پہلے ایک دوسرے سے انٹروڈیوس کروانا چاہیے تھا، تاکہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہی پیش نہ آتا۔ خیر، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے۔ تم نکاح کی تیاریاں شروع کرو، کل ہی تمہارا میر ہادی کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اتنی جلدی؟ میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد نکاح رخصتی ہو جائے، پھر ولیمہ میں دھوم دھام سے کروں گی تاکہ پوری دنیا کو میرے بیٹے کی دلہن کے بارے میں پتہ چل جائے۔ وہ پیار سے اس کی تھوڑی کو چھوتے ہوئے بولی تو وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی تھی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ انسان بہت زیادہ ہی مغرور تھا، اس چیز کا تو اسے یقین ہو ہی گیا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کو اہمیت نہیں دے گا جس کی وہ مستحق ہے، اور اب یہی سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور دن کے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ویسے اس نے میری مدد کیوں کی؟ کہیں ایسا تو نہیں اس کو پہلی نظر میں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک بہت ہی امیر اور بڑا آدمی ہے۔ اس کے آگے پیچھے تو مجھ سے بھی پیاری پیاری لڑکیاں گھومتی ہوں گی، پھر اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کہیں اس نے مجھ پر ترس تو نہیں کھایا؟ اس کے بارے میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں؟
وہ اٹھ بیٹھی تو اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا اور بے ساختہ اپنے بال زور زور سے کھینچنے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی، بلکہ میں تو پاگل ہو چکی ہوں، اس نے واویلا مچاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ہی اس کی کزن اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آرام کیوں نہیں ہے؟ نمل نے اسے گھٹتے ہوئے کہا۔ تمہاری خالہ جان تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ رات کے اس بیر خالہ جان نے اسے ایسی کون سی امپورٹنٹ بات کرنی ہے وہ جو دن کے وقت نہیں کر سکی۔ دوسری جانب خالہ جان کی بجائے ایک مردانہ آواز گونجی تھی۔ اس نے موبائل جلدی سے کانوں سے ہٹایا۔ خالہ جان کی آواز مردانہ کب سے ہو گئی؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، مگر اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ دوسری جانب موجود شخص کو بخوبی سنائی دی تھی۔ یہ خالہ جان نہیں بلکہ ان کا بیٹا بات کر رہا ہے۔ امی جان نے بڑی کوشش کی تھی کہ میں تم سے ملاقات کر لوں، مگر میں نے نہیں کی، اور خدا کا شکر ہے کہ میں پہلے تم سے نہیں ملا۔ نہ جانے تم مجھے اپنا کون سا روپ دکھاتی۔ اب تو میں تمہاری اصلیت دیکھ چکا ہوں۔ مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ… سنو لڑکی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے حد سے زیادہ زبان چلانے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ میرے سامنے دوبارہ اس لہجے میں بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس شادی سے انکار کر دو۔ آپ یہ قدم خود کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بزدل ہیں اور آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو کہیں آپ کو جائیداد سے ہی نہ نکال دیا جائے؟ فلم اور ڈراموں میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مسٹر ہادی صاحب، تمہاری جو کینچی والی زبان چل رہی ہے اس کو تو میں بہت جلدی کاٹوں گا۔ تم سے تو بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بات ان سے کی جاتی ہے جن کے پاس دماغ موجود ہو۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ اگلے ہی دن اس کا میر ہادی سے نکاح ہو چکا تھا۔ اس کا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بہت ڈری ہوئی بھی تھی۔ وہ اس وقت عروسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور وہ شخص مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کی گردن تنی ہوئی تھی، چوڑے سینے، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد۔ وہ بلا شبہ عربی شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ بہت سی لڑکیوں کا خواب تھا، مگر اس نے اپنی ماں کی وجہ سے اس چھوٹی سی لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب ان دونوں میں رشتہ بدل چکا ہے، اور وہ بھی یہ بھی جانتی تھی کہ اب وہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اس انسان کے رحم و کرم پر تھی۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ میر ہادی نے بے ساختہ اس کی حسن سے نگاہیں چرائی تھیں اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرنے لگا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی تھی اور پھر سہمی ہوئی آواز میں خود ہی کہا، کیا میں چینج کر سکتی ہوں؟ میر ہادی ٹھٹک کر رک گیا۔ میرا ایک کوشچن ہے، اس نے چھوٹی سی لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی تھی۔ نہ جانے اب وہ اسے کون سا سوال پوچھنے والا تھا، کہیں وہ سوال مشکل نہ ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ سوری، میں سمجھی نہیں۔ وہ ناسمجھگی سے میرے میر ہادی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تم اتنا نرم تو نہیں بولتی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھ سے گھبرا رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے اس کے قدم بڑھانے لگا۔ وہ بے ساختہ پیچھے کی طرف کھسکی اور بیڈ کی ٹیک سے جا کر ٹکرا گئی۔ اب پیچھے بھاگنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ ان دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ فکر مت کرو، مجھے تم جیسی چھوٹی لڑکی کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس لڑکی کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ وہ یہ بات جانتی ہوئی تھی کہ اس شخص کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس سے امیدیں لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ساری غلطی اس کی اپنی تھی۔ میں تمہیں بس کچھ چیزیں سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ مجھے بدتمیز اور زبان دراز عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ زبان درازی کی تو اسی دن ہی طلاق دے کر حویلی سے دھکے مار کر نکال دوں گا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس پر کورے برسا رہا ہو۔ اس نے بے چینی سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اور اگر اس کمرے میں ہونے والی کسی بھی حرکت کے بارے میں تم نے میری ماں کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم جو بھی غلطی کرو گی تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے لیے سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ چچی جان نے اس کی رخصتی کے وقت ہی اسے سمجھا دیا تھا کہ
کہ اب اس گھر میں کبھی بھی لوٹ کر مت آنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب اس گھر میں قدم رکھنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ ہمارا تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل وہ اپنی بیٹی کی شادی میر ہادی سے کروانا چاہتے تھے۔ وہ جب اس میں ناکام ہو گئی تو جلن کے مارے انہوں نے اس پر اپنے گھر کے دروازے بھی بند کر دیے تھے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنی نگاہیں جھکا چکی تھی۔ اب جو کچھ بھی تھا یہی اس کی قسمت تھی، اور اسی کو ہی اس نے ہر حال میں قبول کرنا تھا۔ وہ اسے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس انکار والا آپشن ہی نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری ساری باتیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوں گی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ساری دنیا کی نظروں سے چھپ کر رہو۔ میں تمہیں دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ جب تمہیں میرے ساتھ چلتا ہوا دیکھیں تو مجھ پر ہنسیں۔ میں ہمیشہ سے ایک میچور عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ عورت جو گھر کو سنبھالنا اور چلانا جانتی ہو، نہ کہ ایک ایسی عورت جس کو صرف اور صرف لڑنے میں دلچسپی ہو، جس کی زبان کینچی کی طرح تیز اور سانپ کی طرح لمبی ہو۔ باتوں باتوں میں اسے بہت ساری چیزیں سمجھا چکا تھا۔ آج نمل شاہ کو اس چیز کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا سخت بولتا ہے اور کتنے تلخ لہجے کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی ساری باتیں سمجھ گئی ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ خود پر کنٹرول رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ آنسوؤں کا پھندا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ وہ واش روم کی طرف بھاگی، ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے فوراً سے ٹوٹی آن کر دی تاکہ اس کی ہچکیوں کی آواز باہر موجود اس ظالم انسان کو سنائی نہ دے، جو اپنی بغض مکمل کر کے اب پرسکون سے بیڈ پر نیم دراز ہو چکا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تمہاری یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، تم زبردستی میری زندگی میں شامل کی گئی ہو، تو تمہیں اسی جگہ پر ہی رکھا جائے گا جس کی تم مستحق ہو۔ اس نے ایک بلینکٹ صوفے پر رکھ دی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو ایک غیر ارادی نظر اس شخص پر ڈالی جس کے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے ابھی تک شوز پہنے ہوئے تھے۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے آگے بڑھ کر اپنے ظالم شوہر کے جوتے اتار دیے۔ جب وہ اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہی تھی تب اچانک ہی میر ہادی کی آنکھ کھل گئی تھی، کیونکہ اس کی نیند بہت کچی تھی۔ اس نے لڑکی کو پہلے روکنا چاہا، مگر پھر خاموشی سے لیٹا رہا، دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ اس کے جوتے اتارنے کے بعد اس نے میر ہادی کے اوپر بلینکٹ ٹھیک کیا تھا اور خود اپنے بلینکٹ میں جا کر نیم دراز ہو گئی تھی۔ یہ سارے ڈرامے ہیں، میر ہادی نے تنفر سے کہا اور کروٹ بدل کر گہری نیند سو گیا۔ صبح سے اس کی آنکھ دستک کی آواز پر کھلی تھی۔ کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ نمل بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑا۔ یہ اس کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک جھٹکا دیا۔ اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول لی اور خوفزدہ نظروں سے میر ہادی کی طرف دیکھنے لگی۔ سائیں، کیا ہوا؟ ایک اور بات، آج کے بعد تم مجھ سے پہلے جاگو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم میرے جاگنے کے بعد بھی سو رہی ہو تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ جی سائیں، سمجھ گئی ہوں۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور فوراً سے جواب دیا۔ میر ہادی نے دروازہ کھولا تو سامنے اس حویلی کی ملازمہ کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اٹھا دوں، کیونکہ سب لوگ ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم تھوڑی سی دیر میں آتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ آج رات کو تم بلینکٹ کے بغیر فرش پر سوگی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، جبکہ وہ اپنی بات مکمل کر کے فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ خالہ جان اسے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہی تھیں۔ نمل شاہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ خالہ جان کو ساری حقیقت بتا دے، مگر وہ بے بس تھی۔ بار بار اس کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ جلاد اس کو گھور رہا ہو، اور یہ اس کی غلط فہمی نہیں تھی، یہ واقعی حقیقت تھی۔ وہ بار بار ایک نگاہ اپنی بیگم پر ڈالتا تھا اور ٹٹولنے کی کوشش کرتا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ رات کے وقت اس نے جب فرش پر سونے کے لیے کہا تو پہلے تو وہ خاموشی سے لیٹ گئی اور پھر اس کا بازو پکڑ کر ہلانے لگی۔ صحیح بات تو سنیں، مجھے فرش پر بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ تمہیں اپنے کیے کی سزا تو بھگتنی ہی پڑے گی، مگر آپ نے پہلے مجھے بتایا نہیں تھا۔ میں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ زبان درازی نہ کیا کرو۔ میں جا کر خالہ جان سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔
میں ان کو بتاؤں گی کہ آپ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، مجھے ٹھنڈے فرش پر سونے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ پہلے تو وہ اس کی ہمت پر اشش کر اٹھے اور پھر اس کو بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا، تو وہ مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی، مگر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، میں صرف دھمکی نہیں دے رہی، بلکہ میں ایسا کر بھی سکتی ہوں۔ واؤ، تمہیں تو بہت ہمت آ گئی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ تمہیں کس نے کہنے کے لیے بولا ہے؟ تم نے کسی سے جا کر میری شکایت لگائی ہے؟ ان دونوں کے درمیان اس وقت فاصلہ بہت ہی کم تھا۔ وہ اس لڑکی کو ڈانٹنا چاہتا تھا، اس پر غصہ کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ چلو اب جہاں پر سو جاؤ، مجھے دوبارہ تمہاری آواز سنائی نہ دے۔ کیا آپ ابھی میرے ساتھ ہی سوئیں گے؟ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا ہی کمرہ ہے اور میں اتنا کمزور نہیں ہوں۔ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیسے خود پر کنٹرول کرنا ہے، اور اگر کوئی چھوٹی سی گستاخی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی بھلا کیسی ممانعت؟ کون سا میں تمہارے لیے غیر محرم ہوں؟ وہ اسے اندر تک لرزا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا کمبل اٹھایا اور بیڈ کی ایک سائڈ پر جا کر ٹک گئی تھی۔ تھوڑی سے پیچھے ہو کر لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے ہی گر گیا، وہ اس پر طنز کرتے ہوئے بولا تو وہ ذرا سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی۔ اس نے صبح 6 بجے کا الارم لگایا تھا۔ اس کا شک اٹھ چکا تھا، مگر وہ ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر اپنا چہرہ رکھے بہت ہی پرشوق انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مگر یہ کیا؟ محترم کے چہرے پر بیزاریت پھیلی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں میں غصہ تہ رہا تھا۔ کچی نیند کا خمار بھی موجود تھا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تم میرے جاگنے سے پہلے اٹھا کرو گی؟ میں نے الارم لگایا تھا، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ جی محترمہ، یہ اسی کی ہی کرم نوازی ہے، میں اٹھ گیا ہوں، مگر آپ ابھی تک گہری نیند سو رہی ہیں۔ جلدی سے اسے بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے ڈانٹ کر کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ اس وقت لان میں کھڑی تھی جب اس کی خالہ اس کے پہلو میں آ کر کھڑی ہوئی۔ جب سے میرے بیٹے کا نکاح ہوا ہے تب سے وہ کافی خوش رہنے لگا ہے۔ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اپنی خالہ جان کو گھورا۔ ظاہر سی بات ہے، میرا خون جلا کر انہوں نے خود خوشی ہونا ہے۔ یہ سن کر وہ بے ساختہ ہنس دی تھی۔ فکر مت کرو، بہت جلدی وہ تم سے محبت کا اظہار کر دے گا۔ مجھ سے تو نہیں، لیکن ہاں کسی اور سے ضرور کریں گے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی زندگی میں پہلے سے کوئی عورت موجود ہے۔ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تم اس کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہو، میرا یقین کرو۔ اس کے کندھے کو تھپکتی ہوئی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو جلاد کا نام دیا ہوا تھا اور اس کی حرکتیں بھی ویسی ہی تھیں۔ مجال ہے جو اپنی بیوی کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون کا سانس لینے کی اجازت دیتا ہو۔ اس جلاد نے سب سے پہلے اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا تھا۔ وہ روز اس سے اس کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ وہ لڑکی اب اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ ہر وقت ہی اسی کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ اگر کبھی وہ دیر سے یونیورسٹی آتی یا پھر اسے کال کرنا بھول جاتی تو وہ پریشان ہو جاتا تھا، اس کو ڈانٹتا بھی تھا، مگر ابھی تک ان دونوں کے درمیان کوئی بھی رشتہ قائم نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی تک اس کی طرف سے بدگمان تھے اور سوچتی تھی کہ اس کے شوہر کو اس سے محبت نہیں ہے اور وہ کبھی بھی اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو سکے گی۔ اس دن وہ یونیورسٹی میں اپنے میل فرینڈ کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میر ہادی وہاں پر آ جائے گا۔ اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ کر میر ہادی کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کا بازو پکڑ کر وہ اس کو کھینچتا ہوا وہاں سے لایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تماشا بن جائے گا۔ اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد میر ہادی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کس کی اجازت سے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی؟ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے تو ویسے بھی مجھے چھوڑ دینا ہے۔ اپنی فضول کی بکواس بند کرو اور مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو میری بہت فکر ہو۔ فکر ہے، اسی لیے ہی پوچھ رہا ہوں۔ فکر نہ ہوتی تمہارے پیچھے خوار نہ ہو رہا ہوتا۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی تھی اور اپنی ٹمٹماتی ہوئی آنکھوں سے میر ہادی کے لال چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی ساس کے کہنے پر ہی کیا تھا، کیونکہ یہ آخری راستہ بچا تھا
جس کے ذریعے وہ میر ہادی کے جذبات کا پتہ لگا سکتی تھی۔ تم جاننا چاہتی ہو کہ میں تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ تو پھر جان لو، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ہاں، میر ہادی جو کہ اپنے لیے ایک پرفیکشنسٹ ڈھونڈتا تھا، اسے ایک نادان لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ تمہاری ہر بات مجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ پہلے جن چیزوں سے مجھے چڑ ہوتی تھی، اب وہی چیزیں مجھے پسند ہیں۔ تم نے مجھے مکمل طور پر چینج کر دیا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کا اظہار محبت سن رہی تھی۔ اس کا اپنا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری برتھ ڈے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ تمہیں ایک سرپرائز دیتا اور تم سے تمہاری محبت کا سوال کرتا۔ آئی ایم سوری، اس نے نگاہیں چکاتے ہوئے کہا۔ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اگر دوبارہ اس طرح کی غلطی کی تو پھر میرے پاس اس شخص کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میر ہادی نے اپنی بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تمہاری اس غلطی کی تمہیں کیا سزا دینی چاہیے؟ نہیں، پلیز نہیں، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ میر ہادی تب تک گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ سزا تو اب رات کو ہی ڈیسائیڈ ہوگی اور میری مرضی کے مطابق ہوگی۔ میں کسی بھی قسم کا انکار نہیں سنوں گا۔ اس کو مانی خیز انداز میں دیکھتا ہوا وہ اس کو بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ شرم کے مارے نمل شاہ کا چہرہ لال اناری ہو گیا تھا۔ اس کے اس انداز پر میر ہادی مسکرا دیا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ ان دونوں کے دل محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ دوریاں ختم ہو چکی تھیں اور اب ایک بہت ہی خوبصورت مستقبل ان کا منتظر تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔